بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، حالیہ دنوں میں ایک فتویٰ آیا دعوت اسلامی کی طرف سے، اور اس فتوے کی ترجیحات میں یہ تھا کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ زین العابدین نام رکھنا کیسا ہے، تو انہوں نے کہا جی ناجائز ہے۔ اس کے ناجائز ہونے یا عدم جواز پر جو انہوں نے دلیل پیش کی ہے کہ اس میں تعلی ہے، یعنی غرور کا معنی ہے اور خود ستائی ہے۔ زین کا معنی زینت اور عابدین کا معنی عابدین کے زینت۔ ناظرین محترم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ دیکھیے، قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ ہم پہلے کوشش کریں گے کہ آپ کو زین العابدین کے ٹائٹل پر بات کریں گے۔ زین العابدین اس وقت وصف تھا جناب علی اوسط حضرت امام علی علیہ السلام بنت حسین علیہ السلام کا۔ تو وہ وصف یہ تھا کہ آپ عبادت میں اتنے مشغول تھے کہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ عابدوں کی زینت ہیں۔ تو سب سے پہلے ان مولویوں کو عابد کا مفہوم ہی سمجھ نہیں آیا۔ عابد عبادت کے ٹائٹل پر عابد بنتا ہے، اور عبدیت عجز و انکسار کی انتہا ہے اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی عظمت کے حوالے سے، کہ خدائے ذوالجلال معبود برحق اور اس کو سجدوں سے محبت کرنے والے جو ہیں اس کے وہ عابد بندے ہیں۔ یہی خلقت انسانیت کا مقصد تھا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تو گویا عبدیت میں نہ تعلی ہے نہ خود ستائی ہے، بلکہ یہ عجز و انکسار اور حضور عظمت الہی میں سب سے بڑا مرتبہ ہے۔ اس لیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بابت بھی یہی ارشاد فرمایا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ تو لفظ عبدیت کے معنی میں کوئی غرور نہیں ہے، اور زین کا لفظ اور زینت کا لفظ جو ہے یہ تو عظمت ہے اس شخص کی جو عبدیت کی انتہا پر ہے اور معراج پر ہے۔ تو اس سے یہ معنی اخذ کرنا کہ اس سے جناب اللہ خود ستائی، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ دونوں نام جو ہیں عظمت مآب ہیں، زین بھی اور عابدین بھی۔ اور پھر مولانا صاحب کا جو دماغ خراب ہوا، چونکہ اس کا دین اموی دین ہے، یہ نبوی دین سے ختم ہو چکے ہیں یہ لوگ، اور اس ٹائٹل پر ان کو دعوت اسلامی بھی نہیں کہنا چاہیے، بلکہ ان کو دعوت شیطانی کہا جانا چاہیے۔ اور میں اس حوالے سے حدیث پیش کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَأَهْلُ بَيْتِي أَمَانٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ مِنَ الْاِخْتِلَافِ فَإِذَا خَالَفَتْهَا قَبِيلَةٌ مِنَ الْأَرْضِ فَصَارُوا حِزْبَ إِبْلِيسَ۔ میری اہل بیت جو ہیں یہ امان ہیں پوری روئے زمین کے باسیوں کے لیے، اور جو شخص جو قبیلہ میری اہل بیت سے 1 سینٹی میٹر مختلف ہو گیا، مخالف ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ اس سے اس کی انسانیت کا ٹائٹل ہی چھین لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے شیطان بنا دیتے ہیں۔ تو یہ صرف سینٹی میٹر دور نہیں ہوئے، کلیتاً اہل بیت سے یہ جماعت جو ہے یہ دور ہو چکی ہے۔ اس لیے فرمان رسالت کے مطابق اس کو اب دعوت اسلامی نہیں، دعوت شیطانی کہا جائے۔ یہ اس کا شرعی، اس کا تشریعی مقام یہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن ناموں کے اندر حسن ہے، جن ناموں کے اندر لطافت ہے، وہ نام تو اللہ کو پسند ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کو وہ پسند نام ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی انہی ناموں کو پسند فرمایا ہے، اچھے ناموں کو پسند فرمایا ہے۔ اور اگر کسی کا نام دوسرا تھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام بدل کر اور رکھا، حسن کے نام کو بدل کر دوسرے معنی میں رکھا۔ یعنی جس نام کا معنی یہ انسانی تعبیر اور تشریح اور انسانیت کے تقدس کے خلاف ہو، اس کا تو بدلنا واجب ہے۔ تو کون سا ایسا معنی تھا جس میں یہ تعلی نظر آئی ان مولویوں کو اور یہ خود ستائی نظر آئی؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ دراصل اس وقت مسلمہ امہ جو ہے وہ اہل بیت سے وابستہ ہو چکی ہے، اور یہی کلک ہے ان مولویوں کو، اموی دین والوں کو، کہ امت مسلمہ اس طرف کیوں گئی ہے، اس لیے ان کے ناموں سے بھی نفرت کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ چونکہ طوطے ہیں، اور طوطا وہی بولی بولتا ہے جو اس کو چوری کھلائے، تو یہ طوطوں کا جو سردار ہے جدھر سے اس کو چوری جو آئے، یہ چونکہ اس کو یہودیوں سے بہت زیادہ چوری آ چکی ہے، تو اس نے وہی بولی بولنی ہے نا جو اس کا اپنا ذوق ہے، اور پیسے بھی تو حلال کرنے ہیں۔ تاہم یہ بات ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دیا ہوا دین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری اہل بیت سے قدغن رکھتا ہے حشرہ اللہ یوم القیامت یہودیہ، وہ یہودی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 فتوے دیے ہیں نبوت کی زبان سے، اسے دجال کہا، اسے حرامی کہا، منافق کہا،
حیضی کہا اور جناب والا بے دین کہا، بہت کچھ ایسے ہیں، بلکہ حضور نے فرمایا کہ اس کے دل کے اندر ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا جس کے دل کے اندر میری اہل بیت کی محبت نہیں ہے۔ تو یہ نبوی فتح جات کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اس وقت یہ دعوت اسلامی نہیں رہی، یہ دعوت شیطانی ہو گئی ہے، اور یہ اموی دین کے ساتھ یہ منسلک ہو چکے ہیں، نبوی دین سے ان کا تعلق کٹ آف ہو چکا ہے۔ اس لیے اہل بیت کے ہر ٹائٹل کو، ہر منظر نامے کو، میں پوچھتا ہوں ان سے، اس نے اپنے پوتے شوتے کا نام معاویہ رکھا ہے، معاویہ کا معنی کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، ان کو یہ بھی سمجھ نہیں آتی کیا کہہ رہے ہیں۔ بہرحال اگر کسی نام کے اندر وصف کی حرمت موجود ہے اتفاقاً، تو وہ نام تو بڑا بلند ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی نام جو ہے وہ محمد ہے، الذی یحمد حمدا بعد حمد، وہ اتنی تعریف کی جانے والی ذات ہے کہ جس کی تعریف کی نہ ابتدا کا کسی کو علم ہے نہ انتہا کا کسی کو علم ہے، تو پھر نام تو وہی رکھے جائیں۔ اور اگر قرآن کریم نے کہا کہ کسی کا نام کسی وصف کی عظمت میں رکھا جائے، اور اگر کوئی شخص اس وصف کا احترام نہیں کرتا، ایسے لفظ کو بولتا ہے کہ اس وصف کا امتیاز ختم ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس امتیاز ختم کرنے والے کو فاسق کہتے ہیں، اس پر توبہ واجب ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُب فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اب یہ ان مولویوں پر توبہ واجب ہے، جب تک یہ توبہ نہیں کرتے تب تک ان کے پیچھے نمازیں پڑھنا حرام، ان کو صدقے دینا حرام، اور ان کے ساتھ تکریم کے لفظ بولنا حرام ہے۔ اس پر تو میں انشاءاللہ تفصیل وار گفتگو کروں گا، چونکہ ایک پروگرام کے اندر اتنا وقت نہیں ہوتا۔ تو یہ ظالم بھی ہیں اور فاسق بھی ہیں۔ قرآن کریم نے کہا وَلَا تَنَابَذُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِیمَانِ، یہ کلمہ پڑھنے کے بعد یہ فاسق بھی ہو گئے اور یہ ظالم بھی ہو گئے۔ تو اب تو ان کا ظلم انتہا پر جا پہنچا ہے کہ جب بھی کوئی بندہ اہل بیت علیہ السلام کے کسی ٹائٹل کے حوالے سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، اس پر الزام بھی لگا دیتے ہیں کہ یہ رافضی ہو گیا، یہ شیعہ ہو گیا۔ رافضی ہونا، یہ شیعہ ہونا تو بہت ارے کی بات ہے، یہ تو یہودیت سے بھی آگے جا چکے ہیں یہ مولوی، ان کا مزاج وہی بڑھ رہا ہے۔ تاہم میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوی تشریعی زبان سے ناموں کو بدلا ہے۔ جناب امام حسن پیدا ہوئے تو مولا کائنات علیہ السلام نے ان کا نام رکھا حرب۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے گئے تو پوچھا نام کیا رکھا ہے؟ جی یہ حرب رکھا ہے۔ تو حضور نے نام اسی وقت بدلا کہ حرب نہیں، یہ حسن ہے۔ جب حسین پیدا ہوئے علیہ السلام تو اس وقت بھی یہ صورت تھی۔ مولا کائنات اپنے ذوقی، جو ان کا اس وقت ذوق تھا، اپنا حروب کے ساتھ وہ وابستہ رہتے تھے، غزوات میں وابستہ رہتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنی بہادری کی عظمت میں، حمیت میں یہ بات کی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ نام بدلا۔ جس مسلمان کے جس نام کے اندر وہ تعریفی لطافت نہیں ہے جو طبیعت پر اثر انداز ہوتی ہے اور انسان کی شخصیت کے اندر نکھار پیدا کرتی ہے، وہ نام رکھنا حلال ہی نہیں ہے۔ مسلمان کا وہی نام رکھا جائے جس کے اندر کوئی اس کا اسلامی تشخص ہو۔ اور یہ جو لوگ اس وقت اہل بیت کے ساتھ ناموں کے ساتھ نام رکھتے ہیں، کہ محبت کا اظہار ہے اور عقیدت کا اظہار ہے، تو اہل بیت سے محبت کا اظہار محض فرط ذوق نہیں، واجب ایمانی ہے۔ اس پر میں ہزاروں دلائل پہلے دے چکا ہوں۔ جس قلب و روح کے اندر اہل بیت علیہ السلام کی محبت کا کچھ بھی احساس نہیں ہے، تو وہ ابلیس سے بھی بڑا ابلیس ہے۔ یہ فرمان نبوت ہے۔ میں انشاءاللہ اس پر پوری تحقیق دوں گا، وقت نہیں، مجھے کوئی مصروفیت ہے۔ تاہم یہ بات طے ہے، جو انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے، یہ فتوے کی روشنی میں، قرآن کریم کی روشن آیات کے تصور میں یہ ظالم بھی ہو گئے ہیں اور فاسق بھی ہو گئے ہیں۔ تو لہذا ان کے ساتھ راہ و رسم بالکل ختم کر دے امت، اور ہر وہ شخص جو ان کے بارے میں کوئی اچھا خیال رکھتا ہے ان سے دور ہو جائے، کیونکہ اب یہ اسلامی سے پلٹ کر یہ شیطانی تصور میں آ گئے ہیں۔ شیطان ہی ہے جو اہل بیت سے نفرت کرتا ہے، یہ میرا خیال نہیں، نبوت کا فیصلہ ہے۔ فصاروا حزب ابلیس نبوت کے نصاً الفاظ ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے، انشاءاللہ العزیز میں پوری تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کروں گا۔ سردست اتنا ہے کہ یہ لوگ متعصب ہو چکے ہیں اور اموی دین کے فروغ کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ ان کے پیچھے یہود کا ایک پورا سرمایہ ہے، اور سعودیوں کا بھی پورا سرمایہ ہے، اور یہ پاگل بنانا چاہتے ہیں، عشق رسول کا ٹائٹل بیچتے ہیں۔ کچھ بھی نہیں ان کے پاس، نہ ان کے پاس عشق رسول ہے، نہ ان کے پاس ایمان ہے۔ تو لہذا ٹائٹل دیا ہے قرآن نے کہ مودت قربا اجر رسالت ہے،
پوری رسالت کی پوری سرگرمیوں کا اجر جو ہے یہ مودت قربہ ہے۔ اب جو شخص اس مودت قربہ سے ہٹ جائے تو گویا اس نے قرآن کریم کی آیات کی اہانت کی اور آیات قرآن کا انکار کیا، تو ظاہر نصوص قدرت کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے، بے ایمان ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ نام رکھنا واجب ایمانی ہے اور ایمان کی گواہی ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کے تشخص، تقدس، تکریم کی ذات نفوس سے وابستہ ہونا ایمان کی معراج ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایمان بھی اسی کا قبول فرمایا ہے۔ فرمایا جو شخص حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑا ہو کے مقبول عبادت پر پہنچ جائے اور اس میں میری اہل بیت کی محبت نہیں ہے تو پھر وہ مردود ہے، مردود ہے، مردود ہے۔ بلکہ نماز کے اندر بھی فرمایا کہ من صلی صلاۃ کاملۃ ولم یصلی علیہ وعلی اطرتی لم تقبل الصلاۃ، لم تقبل الصلاۃ، لم تقبل الصلاۃ، یہ حضور کے ارشادات ہیں۔ تو ہم نے حدیث اور قرآن کی روشنی میں یہ طے کر دیا کہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ جو نسبت ہے، عقیدت ہے، محبت ہے، معرفت ذوق نہیں ہے، یہ ایمان کی مجبوری ہے۔ اس کے علاوہ یعنی نبوت کے فیصلے کے مطابق اس کے علاوہ ایمان داخل ہو سکتا ہی نہیں ہے دل میں، ایماندار کیسے شخص اس کو کہا جائے۔ لہذا ان کے دلوں سے اہل بیت نبوت کی محبت نکل چکی ہے۔ یہ ہر اس بات پر اعتراض کرتے ہیں جس کا تقدس، جس کی نسبت اہل بیت علیہ السلام کے ناموں کے ساتھ ہو، ان کی ذوات قدسیہ کے ساتھ ہو، ان سے یہ نفرت کرتے ہیں۔ لہذا اس نفرت کی بنیاد پر فقیر یہ فتویٰ دیتا ہے کہ اب ان کے پیچھے نمازیں پڑھنا حرام، ان کو صدقے دینا حرام، ان کو دعوت اسلامی کہنا بھی غلط ہے، چونکہ فتویٰ نبوت کے مطابق یہ ہٹ چکے ہیں، لہذا ان کا ہٹ جانا ہی فسارو حزب ابلیس کا یہ معنی اور مصداق بن گئے ہیں۔ اب ان کو ابلیس کہا جائے، میں اسی لیے ان کو یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کے لیے موضوع ترین لفظ یہی ہے۔ جب تک یہ توبہ نہیں کرتے یہ ظالم بھی رہیں گے اور فاسق بھی رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ظالموں پر بھی لعنت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کاذبوں پر بھی لعنت کرتا ہے۔ یہ کاذب بھی ہیں اور ظالم بھی ہیں، لہذا ان سے پوری امت جو ہے وہ خود کو ہٹا لے۔ اللہ تعالیٰ اس امت کو عافیت دے، برکت دے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ وابستہ رکھے، آل پاک کے ساتھ وابستہ رکھے۔ یہ جو اہل بیت نبوت علیہ السلام ہیں، یہ صرف یہ رشتہ ولادت کے تصور میں نہیں ہیں، یہ اجزائے وجود رسالت ہیں، نبوت کے وجود کا حصہ ہیں۔ تو جو نبوت کے وجود سے حصہ کرے، ویسے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو نالین کو نفرت سے نویل کہہ دے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ عجب بات ہے، نالین کو نویل کہنے والا کافر ہے اور حسنین سے نفرت کرنے والا کافر نہیں ہے، حسنین کی اولاد سے نفرت کرنے والا کافر نہیں ہے۔ یہ کیا بریلویت ہے؟ اسی کا نام بریلویت ہے۔ اور بہت کچھ میں نے کہنا تھا، اب چونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے، انشاءاللہ العزیز اگلی نشست کے اندر میں پوری تفصیلات عرض کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔